تو پہلا سوال مولانا صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ قبرستان میں قبر کے اوپر سے جانا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی آپ قبر پھلانگ کے جائیں وہ بات بھی، یا قبر کے اوپر آپ پیر رکھ کے چلے جاتے ہیں، یہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ کسی بھی قبر یا مقبرے کو گزرگاہ بنا دینا یا اس کے اوپر بیٹھنا یا اس کو استعمال کر لینا یا قبرستان کو کسی بھی حوالے سے اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ سب تو ناجائز ہے۔ لیکن ضرورت کے تحت اگر کسی قبر کی کھدائی ہو رہی ہے یا وہاں تدفین ہو رہی ہے یا آپ مقبرے میں گئے ہیں کسی قبر تک پہنچنے کے لیے، تو اس کو پھلانگنے کی اجازت ہے۔ اچھا، یعنی اگر آپ تدفین کے لیے جا رہے ہیں، کوئی جنازہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ قبر پھلانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کے پھلانگنے میں استعمال کرنا یا جیسے اس کو جو ہے نا ٹھیا بنا دینا، صحیح، اس کی اجازت ہے۔ گزرگاہ نہیں بنایا گزرگاہ نہیں، ویسے آپ جا سکتے ہیں۔ علامہ صاحب یہی مسئلہ ہے؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ قبر کے اندر جو انسان ہے اس کا احترام ملحوظ خاطر رہے۔ اگر اس کا احترام پامال نہیں ہوتا، اس کی توہین کا باعث نہیں بنتا کوئی عمل، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا عمل جس سے اس قبر کے اندر موجود میت کی توہین کا پہلو سامنے آتا وہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ صحیح، بہترین۔ اب مفتی صاحب سے جو ہے وہ میں اگلا سوال کرنا چاہوں۔ کرن، آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی ہاں بالکل، ایک خاتون کا ہمارے پاس سوال آیا ہے، کہہ رہی ہیں گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی دوسری خاتون نہ ہو تو اعتکاف کی حالت میں کیا گھر کا کام وغیرہ کیا جا سکتا ہے، کھانا وغیرہ بنایا جا سکتا ہے، سحر بنائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور ہماری فقہ حنفی میں جو خواتین ہیں انہیں گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کی جگہ مقرر کی جائے، اور اگر مقرر نہیں ہے تو آج کر لی جائے۔ ویسے بھی گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے، اور گھروں میں نمازوں کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے۔ کتنی مخصوص ہونی چاہیے وہ آپ کے گھر کے ایریے پر ہے اور اس کی وسعت پر ہے۔ تو اگر ایک کمرہ مخصوص کر لیا جائے یا آدھا کمرہ مخصوص کر لیا جائے کہ یہاں ہم نماز پڑھا کریں گے، وہ خاتون اس ایریے میں اگر ایک کمرہ ہے تو ایک کمرہ، آدھا کمرہ ہے تو آدھا کمرہ، تو وہ اس کو مصلی بنا لیں اور وہاں پر وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور اعتکاف بیٹھ کر وہ عبادت بھی کریں اور گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں، سبزی بھی کاٹ سکتی ہیں، گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس معتکف سے جائے اعتکاف سے وہ باہر نہیں جا سکتی، اس لیے اس نے مصلی کے اندر رہنا ہے۔ لہٰذا اس جائے اعتکاف میں بیٹھ کر وہ سارے جائز کام کر سکتی ہیں، اس میں کوئی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اہل تشیع حضرات میں بھی یہی روایت پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں اعتکاف کے مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اچھا، اہل البیت علیہ السلام نے اعتکاف کے حوالے سے مسجد کی شرط بیان کی ہے نبی کریم سے منقول احادیث کے مطابق، اور مسجد بھی ہر مسجد نہیں بلکہ جامع مسجد۔ لہٰذا چاہے کوئی بھی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ جامع مسجد میں کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ عورت بھی جامع مسجد میں جا سکتی ہے جب وہ پاکیزہ ہے۔ تو اعتکاف کے لیے جب مسجد میں انسان چلا جاتا ہے، جامع مسجد میں، تو اس کے بعد پھر جب تک اعتکاف اس کا ختم نہیں ہوتا وہ وہاں سے باہر نہیں آئے گا۔ ہاں، ضرورت کے وہ کام جن کے لیے مسجد سے باہر جانا ضروری ہے، جیسے رفع حاجت ہے، ضروری ہے باہر جانا، اس کے لیے اجازت ہے۔ یا مثلا اگر کوئی اس کے لیے کھانا لے کر نہیں آ سکتا تو وہ کھانا کھانے کے لیے یا کھانا لینے کے لیے جانے پر مجبور ہے، تو اتنی ہی مقدار میں، جتنی مقدار میں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، مسجد سے باہر قدم رکھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اس سے زیادہ اگر رہے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے اعتکاف جامع مسجد میں، اور جامع مسجد سے نکلنے کی اجازت صرف اور صرف ضرورت کی چیزوں کے لیے، اس کے علاوہ بالکل نہیں۔ ضرورت کی چیزوں کے لیے، اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے۔ یہ جو خواتین کا اعتکاف ہے گھروں میں، یہ اس اعتکاف کی طرح نہیں ہے جو مرد مسجد میں، جامع مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ وہ ایک سنت کفایہ ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، سنت کفایہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ سب لوگوں پر ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی کر دیا تو ہو گیا۔ یہ اس درجے کا نہیں، بالکل نفلی قسم کا اعتکاف ہے، ایک یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ضرورت جہاں بھی ہو وہاں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، بے شک۔ لہٰذا اگر گھر میں کوئی اور نہیں ہے، وہ کھانا بنائے، وہ کچھ کریں، تو وہ اس کا اعتکاف اس طریقے کا ہے ہی نہیں، تو وہ جا سکتی ہے، اس میں کھانا بھی بنا سکتی ہے، اور اپنی ضرورت کی چیزیں بھی کر سکتی ہے۔
صحیح, ہماری فقہ آپ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. قرآن مجید نے فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. قرآن نے اعتکاف مسجد میں کہا ہے. چاہے مسلمان مرد ہے یا عورت ہے, اگر وہ اعتکاف کرے گی تو مسجد میں کرے گا. امہات المومنین نے اعتکاف کیا, رسول اکرم اس کے بعد بھی مسجد میں اعتکاف کیا. ایک تو پہلی شرط یہ ہے. جو اعتکاف گھر میں کرنے کا آتا ہے وہ گھر کی مسجد میں, پہلے زمانے میں ہر گھر میں مسجد ہوتی تھی, جی بالکل, ایک کمرہ مختص تو اس کے لیے وہ مسجد میں اعتکاف ہوتا تھا. یہ نہیں کہ یہاں اگر عورت گھر میں اعتکاف بیٹھی تو گھر میں تو ہے ہی ہے وہ 24 گھنٹے. اعتکاف کے خاص احکام ہیں. مثلا جب آپ اعتکاف بیٹھیں گے تو آپ کا سوشل میل جول ختم ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اعتکاف میں ہیں وَلَا تَعُودُ مَرِيدًا, مریض کی بیمار کی عیادت کو بھی نہیں چاہے گے. وَلَا تَشْهَدُ جَنَازَةً, جسے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے آپ. بغیر انتہائی ضرورت کے آپ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے. صحیح, یعنی جنازے کے لیے بھی جو ہے وہ منع فرما دیا گیا تھا. بہتر. اچھا, گھر ہی میں اس حصے میں رہے گی, جی جی, قضاء حاجت وغیرہ یہ ضروریات کے لیے ہو جائے. صحیح صحیح, یعنی غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں. اگر ضرورت ہے تو خواہ وہ برتن دھونے ہیں, گھر کا کام ہے, کچھ بھی ہے, کھانا کھانا ہے, آپ کر سکتے ہیں, اس کی اجازت تو ہے. یقیناً ہماری بہن کا دیکھیں جہاں اس کی مسجد ہے, جی جی, جہاں اس نے اعتکاف بیٹھا ہے, کھانا وہیں کھائے گی, عبادت وہیں کرے گی, وہاں سے باہر بلا وجہ نہیں جائے گی. سوال یہ آیا ہے مفتی صاحب کہ اگر گھر میں کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے تو کچن کو کون دیکھے گا, باورچی خانے پھر کیسے جائے میں عرض کرتا ہوں, اگر ایسی عورت ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ اس نے کچن بھی سنبھالنا ہے, گھر کے کام کرنے ہیں, تو اعتکاف نہ بیٹھے. اچھا, یعنی نہ بیٹھنا ضروری تو نہیں اس کے لیے. اعتکاف ان حالات میں بیٹھے کہ جب حالات اس کی اجازت دیں. صحیح, کیونکہ نفلی عبادت ہے. نفلی بس صحیح, یعنی کہ اب اگر آپ اعتکاف بیٹھ رہی ہیں, جو اعتکاف کی ضروریات ہیں, اس کے جو تقاضے اور آداب ہیں, ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اچھا, مجھے اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول یاد آ گیا. ان کی بات, وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مسئلہ اعتکاف میں بہت غور کیا اور دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین رسول اکرم کے بعد بہت کم اعتکاف بیٹھے. میں نے اس بات پر غور کیا, کیا بات ہے. فرمانے لگے رأیت ان الاعتکاف عبادت ثقیلۃ وکانوا یخافون من عدم اداء حقها. میں نے دیکھا اعتکاف بڑی سخت عبادت ہے, بڑی سخت عبادت, اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اس عبادت کے حق ادا کرنے سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں. تو ضروری نہیں کہ اعتکاف آدمی لازماً عورتوں کو گھر میں ہی, لیکن جب بیٹھیں تو ان معاملات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ طریقہ کار ہے, اس پہ آپ نے فالو کرنا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور آپ لفظ پر بھی غور فرمائیے. اعتکاف عقف سے نکلا ہے, اور عقف کہتے ہیں ایک جگہ بس بیٹھ جانا, دھرنا دے دینا, صحیح, وہاں سے نہ اٹھنا. تو یہ لفظ بھی پابندیاں بتاتا ہے کہ اعتکاف کی پابندیاں. چلیں اچھی بات ہے, یہ مطلب اہم چیز جو ہے اعتکاف میں, یہ دیکھیے یہ نفسیاتی پہلو بھی ہے. انسان کو سب سے زیادہ پیاری اپنی آزادی ہے. آزادی سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں. بالکل. جب ہم کسی شخص کو جیل میں ڈالتے ہیں, ہم اس کو روٹی کھانا پانا رہنے سب کچھ دیتے, لیکن کیا چیز محروم کیا؟ آزادی سے. اعتکاف میں جب ایک مومن اعتکاف میں جاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے, اپنی رائے سے, اپنی خوشنودی سے اپنی آزادی کو اپنی آزادی دستبردار ہو جاتا ہے. کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنی آزادی بھی تجھ پر قربان کر دی. بہت خوب, کیا بات ہے. اچھا, آزادی کی جہاں بات ہو رہی ہے تو یہاں تذکرہ کریں کہ رمضان میں لوگوں کا اکثر یہ سوال آتا ہے, ابھی بھی آیا ہوا ہے ہمارے پاس, کہ شیطان کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے, شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر جو ہے وہ چیزوں کے پیسے بھی بڑھا رہے ہیں, دودھ میں پانی بھی ویسے ہی ملایا جا رہا ہے, جھوٹ بولنے کی رسمیں بھی نبھائی جا رہی ہیں, اور چیریٹی کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ تصویریں بھی ڈالنا ضروری ہو گیا ان کے لیے. یہ اس کے اوپر جو ہے وہ مولانا صاحب آپ بتائیے کہ یہ کیا بات ہے, یہ عمل کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فہیم بھائی, ریاکاری. ہاں, وہ بے تحاشا, مطلب جو کام ہو رہے تھے پہلے بھی وہ رکے ہوئے دکھتے نہیں ہیں. یہاں پر نیکیاں کرتے ہوئے لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ کام بھی ہو رہے ہیں, دونوں طرف ہو رہے ہیں. یہ تو اپنی جگہ پہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو شیاطین ہیں
بلکہ جو ان کے بڑے بڑے متمرد اور بدماش قسم کے جو بڑے سردار قسم کے ہیں نا، وہ سب جو ہے نا جکڑ لیے جاتے ہیں اور سب کو بیڑیاں لگائی گئی، سب کو بند کر دیا، زنجیریں لگا دی گئیں. یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن رمضان المبارک کے فضائل بھی اپنی جگہ پہ ہیں کہ نفل جو ہے وہ فرض کی جگہ پہ اور فرض 70 جگہ پہ. تو دونوں یہاں پہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس طرح یہاں فضیلت زیادہ ہے، ایسے ہی اس موقع پر اگر گناہ ہے تو وہ بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں احترام زیادہ ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں. اب جو چھوٹے موٹے شیطان ہوتے ہیں، ایک وہ شیطان جو شیطان ہے، اور ایک جو ہمارے من الجنت والناس، لوگوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، یا وہ شیطانی مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور نفس امارہ بھی ہے. تو نفس امارہ اس وقت آپ کو اکساتی ہے کہ آپ کسی نیکی کے موقع پر، نیکی کے زمانے پر یا نیکی کے مقام پر آپ کوئی زیادہ نیکی نہ کریں، بلکہ آپ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کریں. اگر آپ کی نفس مطمئنہ ہے یا نفس سلیمہ ہے، قلب سلیم ہے، تو پھر تو یہ واقعات نہیں ہوتے. لیکن جب انسان کی نفس امارہ ہوتی ہے، اور اکثر ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ نفس امارہ بھی اکساتی رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ سستی چیزیں مہنگی، اور مہنگی جو ہے مہنگی تر، اور پھر اس میں ریا، اور اس میں پھر جو ہے دیگر اس طرح کی چیزیں، ذخیرہ اندوزی اور یہ چیزیں. تو یہ بہرحال ایک انسانی فطرت ہے، اس کا ہو جانا ہے، لیکن اس کے کسی طریقے سے کنٹرول کی طرف آ جانا چاہیے حکومت کو بھی، اور ہمیں ہر فرد کو از اے فرد بھی ہمیں خود اپنی تربیت کرنی ہوگی. اچھا، میں ایک سوال آپ چاروں علماء کرام کی موجودگی میں بڑے محترم انداز میں، بڑے ادب کے ساتھ پوچھنا چاہتی ہوں، اور چاروں سے اس کی رہنمائی کے لیے بات کروں گی. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ گو کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہم جانتے بھی ہیں اس بارے میں کہ فلم و ڈراموں کی ممانعت ہے. گزشتہ روز بھی میں نے اس بارے میں بات کی ہے. اب میں آپ لوگوں سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب بالکل ہی منع کیا ہوا تھا، لیکن پھر پکچر کے بارے میں، تصویر کے بارے میں یہ بات آئی کہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ، اور پھر کھنچوانا شروع کر دی گئی. علماء کرام نے اس کی اجازت بھی دی. پھر ٹی وی میڈیم کے حوالے سے بہت عرصے تک بات ہوتی رہی، لیکن پھر حق اور باطل کے بیچ میں، مطلب فرنٹ لائن پر آ کر لڑنے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے علماء کرام الحمدللہ آج آپ لوگ ٹی وی سکرینز پر موجود ہیں اور بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اسی طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں، پریشان حال ہیں، کیا کریں جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ٹی وی اور ڈرامے، اب ٹی وی اور ڈراموں میں ہو کیا رہا ہے، ذہن سازی کس طرح کی ہو رہی ہے، ہم تمام لوگ جانتے ہیں. اب جو ہمارے سامنے ایک ایسی چیز آ رہی ہے، ارطغرل، یقیناً غالباً آپ تمام، جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر اسلام کے لیے جد و جہد دکھائی جا رہی ہے، جہاں پر اقدار کی بات کی جا رہی ہے، جہاں اسلامی شعائر کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا علماء کرام اس طرح کے ڈرامے کی، اس کو دیکھنے کی اجازت دیں گے؟ آپ تمام، آپ چاروں سے میرا یہ سوال ہوگا. آپ سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن، یہ جو ڈراموں کا مسئلہ ہے یا فلموں کا مسئلہ ہے یا سینماؤں کا مسئلہ ہے، اس میں علماء کرام کچھ تو منع کرتے ہیں. کچھ اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس میں خواتین، بے پردگی، فلاں فلاں، بے حیائی، اس قسم کی گفتگو، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے یہ شیطانی آلہ کار ہے اور اس انداز میں. لیکن میں بذات خود جب یہ سعودی حکمرانوں کے حوالے سے آیا کہ انہوں نے سینمائیں کھول دی اور انہوں نے یہ کیا، اور کہ آپ کے اسی بول چینل نے فیصل عزیز خان، تہجتوئی صاحب، اسامہ غازی، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں نے کہا بالکل صحیح کر رہے ہیں. اس لیے کہ آج کی دنیا میں آپ اگر اپنی قوم کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اپنی نئی نسل کو سنبھالنا چاہتے ہیں، ان کو کسی طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو اپنی کسی طریقے سے انفارم کرنا ہے، بریف کرنا ہے اپنی تاریخ کے حوالے سے، اپنے اقدار کے حوالے سے، اپنے شاعر کے حوالے سے، تو آپ کے پاس ڈرامے اور فلموں کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آپ کیسے کریں گے؟ وہ کتابیں جو ہم لکھتے تھے، اب کوئی کتابیں پڑھتا ہی نہیں ہے، اب کوئی کالم پڑھتا ہی نہیں ہے. اب سب جو ہے نا یہ سمی مرئی میڈیا جس کو کہتے ہیں، جو نظریاتی میڈیا، جو نظر آنے والا ہے، اس میڈیا کو دیکھتے ہیں. آپ کے ایک چھوٹی سی کلپ تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس پر میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. بہت سارے لاکھوں قصیدے اور لاکھوں کتابیں اس ایک کلپ کے برابر نہیں ہو سکتی. اور میری درخواست ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دن ہے، ان کے وصال کا دن ہے، تو ان پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیے گا. آپ لوگوں کے ساتھ ہی انشاءاللہ. اکابر صحابہ ہیں، حضرات انبیاء ہیں،
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آج کے زمانے میں ضروری ہیں. اب اگر اس میں آپ تمام اہل حق اور علماء حضرات ہیں, اگر اس طرح کے لوگ آ کر وہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر لچھے لفنگے لوگ آئیں گے جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہوگا, نہ اقدار کا پتہ ہوگا, نہ آرکیالوجی کا پتہ ہوگا, نہ ٹرمینالوجی کا پتہ ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں سے وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی. تو ہمیں خود آ کر اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیریل ہے یا جو ارطغرل کے آپ کی سیریل کی بات کر رہی ہیں, اس پر جو ڈاکٹر قرضاوی جیسے لوگ انہوں نے نگرانیاں کی ہیں اس پر, اور امین شہیدی صاحب بیٹھے ہوئے. امام خمینی نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں مسجد کا امام اور سٹیج پر جو ڈرامے کا جو ہے وہ ہوتا ہے ہیرو, جیسے آپ یہاں اور آپ دونوں یہاں اس حیثیت سے. کہا ہمارے پاس ان دونوں کا مرتبہ ایک ہونا چاہیے, دونوں کا ایک جیسا احترام کرو, کیونکہ کل کی دنیا اس کی ہے. وہ ہمیں اس سب پہ کام کرنا ہوگا. دنیا میڈیا پر آ گئی, اگر ہم اس پر کام نہیں کریں گے. یعنی کہ آپ کی طرف سے تو اس کا ہاں میں جواب آ گیا. اور دوسرا ٹاپک جو سعودی عرب کے بارے میں بات کی, اس پہ بھی میں نے آپ سے آگے بات کرنی ہے, کیونکہ سعودی عرب نے اپنی سزاؤں میں اب نرمی کر دی ہے, وہ ماڈرن دور کی طرف جا رہے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا جو سوال میں لے کر چل رہی ہوں اس کا جواب دے دیجیے. جائز اس کی اجازت دیں گے دیکھنے کی؟ میڈیم کو مولانا صاحب نے جائز کہہ دیا, کانٹینٹ کا وہ کہہ رہے ہیں, اس پہ توجہ دیجیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي اللَّهُ وَالْحَدِيثَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرتے. جیسے مولانا نے فرمایا وہ چیزیں جو انسان کو, جیسے یہ آپ کا پروگرام ہے, یہ لوگوں کو اللہ یاد دلانے کے لیے, اللہ کے قریب کرنے کے لیے, یہ لہو الحدیث میں نہیں ہے. وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور, مثلا ایک شخص ہے ڈرامہ دیکھے جا رہا, نماز کا وقت نکل گیا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ فرماتے انسان ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے وہ ناجائز ہے, وہ چاہے کھیل ہے یا کچھ بھی ہے. تو یہ آج جو اس وقت جو ہمیں اس طرف لے آیا ہے کہ میڈیا کے دور آ گیا, یہ چیزیں آ گئی, یہ اہل اسلام کی ذمہ داری ہے اس کو اسلام کے حق میں استعمال کریں. دیکھو نا جیسے آپ ابھی اس پر آپ نے آپ کے چینل میں آپ نے یہ پروگرام رکھا علماء کی بول, اس میں آپ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائی جائے, لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جائے. تو یہ اب ہمارے اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ان وسائل کو ہم اسلام کے حق میں استعمال کریں. اگر ڈرامہ بنائیں, آپ اجازت دیں گے یہ وسائل امین شہیدی صاحب اجازت دے رہے ہیں نہیں دے رہے, اور تو کل دیکھا جائے نہ دیکھا جائے. خوبصورت بھی ہے, اہم بھی ہے, گہرا بھی ہے, قابل توجہ بھی ہے اور نازک بھی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آج کا دور, اس میں کوئی شک نہیں, متمدن دور ہے, لیکن صرف 25 سال 30 سال 40 سال پہلے آج کے اس دور کے جو مظاہر اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن آج دنیا اتنی بدل گئی ہے, تو کیا یہ دنیا یہیں پر رک جائے گی؟ نہیں, آگے آنے والا دور شاید اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو اور آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں جس کا آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اب اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو کیا دین صرف 1400 سال پہلے کے لیے ہے یا تا قیام قیامت ہے؟ اگر دین تا قیام قیامت ہے تو پھر دین کے اندر لچک اور گنجائش ایسی ہونی چاہیے جو ہر دور کے انسان کی ضرورت کو پورا کر سکے, ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو الہی ہیں اور قرآن میں موجود ہیں. اس لیے جب آپ ڈرامے اور فلم کی بات کریں گے تو اس کو آپ تلوار کی طرح سے لے لیں. تلوار اگر آپ بے گناہ کو ماریں گے تو جرم ہے, گناہگار کی گردن کاٹیں گے اللہ کے حکم سے تو وہ ثواب ہے. ڈرامے کی حیثیت بالکل اسی طرح سے ہے, ٹی وی کی حیثیت بالکل اسی طرح سے ہے, ریڈیو کی حیثیت بالکل اسی طرح سے ہے, موبائل کی حیثیت بالکل اسی طرح سے ہے. اگر آپ نے اس کو اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کیا تو یہ بہترین عبادت ہے. اگر آپ نے اس کو کہیں انحرافی مقصد کے لیے استعمال کیا,
پیسہ کماؤ اور دین کے نام پہ بیچو اور لوگوں کو دین سے دور کر دو، تو پھر یہ بدترین عمل ہے۔ لہٰذا اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کا رویہ بنتا ہے۔ یعنی آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میڈیم صحیح ہے، کانٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ بات ہو۔ اصل چیز بھی وہی ہے نا، اصل دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں علماء کرام فرماتے تھے کہ بھئی تصویر بنانا حرام ہے، بالکل، لیکن آج تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی کیوں آئی؟ دین وہی ہے، سوچ میں تبدیلی آئی، ٹھیک ہے، دین کے اصول وہی ہے۔ اب جب آپ کو دین نے کہا علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ٹی وی ہے، ایک ذریعہ انٹرنیٹ ہے، لیکن اسی انٹرنیٹ کے اندر ہر واہیات بھی موجود ہے۔ آپ اگر اس واہیات کی طرف جائیں گے تو جرم ہے، اگر اس تعمیری کام کی طرف آئیں گے تو بالکل ثواب ہے اور بالکل درست ہے۔ اس لیے جب آپ ڈرامے کی بات کریں گے تو ڈراموں میں اگر آپ نے حجاب کا خیال رکھا، اگر آپ نے دینی احکام اور اقدار کا خیال رکھا جس پر قرآن گواہ ہے، یعنی قرآن ہمارے سامنے کوئی ماضی بعید کا قصہ پارینہ نہیں ہے، بلکہ عمل کی وہ کتاب ہے جو آج بھی اسی طرح سے نافذ العمل ہے جس طرح سے 1400 سال پہلے تھی، اور قیامت تک بھی اسی طرح سے نافذ العمل رہنے والی کتاب ہے۔ چونکہ ایسا ہے، اس لیے جب آپ قرآن کے ان احکام کی اتباع کریں گے، ان اصولوں کو کہیں پر بھی پامال نہیں کریں گے، قرآن نے جہاں پر کہا حلال وہاں پر آپ نظر آئیں گے، جہاں پر کہا حرام وہاں پر آپ اپنے آپ کو روکیں گے، بے حجابی سے روکیں گے، جھوٹ سے روکیں گے، فحشاء اور منکرات کے فروغ سے روکیں گے، ٹھیک ہے، جسم کی نمائش سے روکیں گے، عورت کو بکنے والی جنس بنانے کی جگہ کائنات کی ایک محترم ترین خلقت کے طور پر پیش کریں گے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کا دین چاہتا ہے، تو اس صورت میں ساری چیزیں جائز ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس سے سر منہ انحراف کیا، جہاں انحراف کیا وہاں پر حرام آ گیا۔ لہٰذا یہ آپ کے بیہیویئر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آیا ان ضوابط، دستور اور قوانین کا احترام کرتے ہیں جو شریعت نے دیے ہیں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا سینما گھر مسجد بن سکتا ہے، کرتے ہیں تو جائز ہے۔ اگر دیکھیں میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے دین کی ترویج اور اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو معاشرے کے اندر رائج کرنے کے لیے ٹی وی، ڈرامے، سینما کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا حکم عبادت گاہ کا ہے، لیکن اگر آپ نے پامال کیا تو پھر مسجد کو بھی پامال کرے تو وہ سینما گھر سے بدتر ہے، کیونکہ آپ نے مسجد میں فتنے کا کام کیا ہے، تعمیر کا نہیں کیا ہے۔ آپ لوگوں نے جو بات کی نا اسے اتنا آسان ہو گیا ہے، یہ ٹاپک اتنا آسان ہو گیا، اور اس کو مزید سہل ابراہیم صاحب آپ کر دیں گے کہ مجھے صرف یہ سمجھ آ گیا اس بات سے کہ جو بھی چیز آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ حرام۔ آپ کا جو سوال ہے وہ کسی خاص ڈرامے کے لیے تھا، فلم کے لیے تھا، یا عمومی طور پر آپ کا؟ نہیں، میں نے ایک خاص ڈرامے، اس کے ایک ریفرنس کے طور پر خاص ڈرامہ جو اللہ رب العزت، ارطغرل جو ڈرامہ ہے، ارطغرل ایک ٹرکش ڈرامہ ہے جس میں قسطنطنیہ کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ ہاں، میں نے وہ نہیں دیکھا ہے، عثمانیہ کی نہیں دیکھا، لیکن مسئلے کے طور پر، ضابطے کے طور پر میں چیز عرض کر دوں کہ ہر وہ ڈرامہ اور ہر وہ پروگرام جو دین کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہو، اپنے وطن کے لیے ہو، اپنے وطن کی بہتری کے لیے ہو، معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے ہو، بشرطے کہ اس میں بے حیائی کو کوئی پہلو موجود نہ ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ نے مثال دی تلوار سے، میں مثال دیتا ہوں چھری سے، کہ چھری سے آپ چاہیں تو سبزی کاٹیں، پیاز کاٹیں، اور آپ چاہیں تو انسانی گردن کاٹیں، ہے ایک ہی چھری، اس کے استعمال کا طریقہ ہے۔ بہت خوب، کیا بات۔ ایسی آپ کا ٹی وی ہے اور ڈرامے ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کی طرف، رسول کی طرف، وطن کی طرف، وطن کی آزادی کی طرف، لوگوں کے احساسات کی طرف اور لوگوں کی تبلیغ کی طرف، اور لوگوں میں جو معاشرے میں برائیاں اس وقت پنپ رہی ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے، انہیں دور کرنے کے لیے ہو، ماشاءاللہ، لیکن اس میں بے حیائی وغیرہ کا فروغ نہ ہو، جس سے اللہ اور اس کے، یعنی یہ ساری چیز کا خیال رکھا جائے۔ میرے خیال میں کرن اس کا بہت ہی تفصیلی اور بڑا ہی زبردست جو کہا ہے، اسلامی فقہ میں فقہاء نے ایک قاعدہ دیا ہے، الضرورات تبیح المحظورات، جو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز جو اسلام میں منع اس کو جائز قرار دیتی تھی۔ فتویٰ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو فتوے ہیں، ایک جب وہ بغداد میں تھے وہ فتویٰ ہے، ایک جب مصر میں گئے وہ فتویٰ، ان کا وہ فتویٰ جدید بولتے۔ حضرت نے جو بغداد میں فتویٰ دیا
وہ اس فتوی کے خلاف تھا جو آپ نے مصر میں دیا. وہاں حالات کچھ اور تھے اور بغداد میں حالات کچھ اور تھے. تو اس لیے اسلامی فقہ کا یہ قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات. وہ چیزیں جو منع تھی جب ضرورت پڑ جائے جائز ہو جاتی ہے. یہ جائز تبھی ہوتی ہے جب اس سے اسلام کا فائدہ ہو. بے شک اگر اس کے ذریعے ہم اسلام کو نقصان دیں گے وہ چیز ہمارے لیے لعنت بن جائے گی, اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے گی. ضرورت وقت کے ساتھ آپ چیزوں کے اندر جو ہے وہ احتیاط. جو علماء کرام نے بات کی ہے دل کو اتنا مطمئن کیا ہے, اتنی تسلی ہوئی ہے, کیونکہ ہم تمام لوگ جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو یقیناً ایسے کمنٹس آپ کو بھی ملے ہوں گے اور مجھے بھی یہ کمنٹس ملتے ہیں جس پہ دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم بڑے ادب کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں رمضان کی ٹرانسمیشن کو سجانے کے لیے, کام کرنے کے لیے, بڑی خوشی کے ساتھ آتے ہیں, اور لوگوں کے ہمیں اس طرح کے کمنٹس ملتے ہیں کہ یہ لوگ آ گئے ہمیں دین سکھانے. تو الحمدللہ علماء کی بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم بھی الحمدللہ دین کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ عالم کے ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ علماء کرام نے کہہ دیا. تو بڑی مجھے اس بات پر تسلی ہوئی ہے. اور اس میں ہمارے اپنے سوال بھی شامل ہیں, آپ کے سوالات بھی شامل ہیں. ہم صرف اور صرف یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے موجود ہیں, ہم پہنچانے کے ذریعہ بن رہے ہیں, تو ہم بھی خدمت میں ہی شامل ہیں. بالکل تھوڑے سے چھوٹے دل کے لوگ, چھوٹے دماغ کے لوگ اور تھوڑے سے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ نے دین کے لیے نہیں آنا, جی اگر آپ نے نہیں آنا, خواتین نے نہیں آنا, اب ہم جو ہے نا جو بھی آدمی غیر مستند ہے اور علم کا کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, فرحت ہاشمی ہے, نگہت ہاشمی ہے, وہ ہے اپنا غامدی صاحب ہیں, اس طرح کیا ہم لٹ لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں مولوی کیونکہ تم نے دین کا کیوں نام لیا؟ کیا ہم ٹھیکیدار ہیں کس کے؟ آپ بھی دین کا نام لے. آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر گفتگو فرمائی. آپ نے کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل دینیات پر اور قرآن و حدیث پر سوالات اور جوابات تیار کر رہے ہیں. ادھر میرے پیغمبر نے فرمایا کہ نصف علم جو ہے وہ کیا ہے؟ السوال ہے. کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا, آدھا علم تو یہ ہے کہ آپ وہ سوال کس انداز میں تیار کر کے دیتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی تو بار بار تحقیق اسی کو آپ سوال کہہ لیں یا آپ اس کو بحث کہہ لیں. اس بحث کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سرچ کہتے ہیں. اس سرچ کو آپ تحقیق کہہ لیں. تو پیغمبر 1400 سال پہلے فرما چکے ہیں. اتنا خوبصورت یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے, لیکن یہ سلسلہ ہمارا سب سے زیادہ پسندیدہ سیگمنٹ یہی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بڑے مسائل ہوتے ہیں جن کا حل تلاش کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ سارے حل ملتے ہیں, لیکن اس وقت کو بھی جو ہے وہ تمام ہونا ہے. کیا کورونا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا دجال کی آمد ہو چکی ہے؟ مساجد کا خالی ہو جانا, طواف کا رک جانا, کہیں دنیا اپنے اختتام پہ تو نہیں؟ یا اللہ مدد. ایسے اور بھی کئی سوالات جو ہر ذہن پہ سوار ہیں. بول نے یا اللہ مدد ٹرانسمیشن سے اٹھایا ایسا قدم جو عقل سے بالا تر سوالات حل کرے گا. تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام, ڈاکٹر طاہر القادری, ڈاکٹر ذاکر نائک, علامہ حنیف قریشی, مولانا طارق جمیل, مولانا کوکب نورانی, ڈاکٹر اسرار احمد, مفتی طارق مسعود, علامہ شبیر حسین, جاوید احمد غامدی, علامہ شہنشاہ نقوی علماء کرام کے جوابات کی ترجمانی کریں گے. بول کے مایا ناز اینکرز. اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیگ کریں. اس واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوالات ہمیں بھیجیں 03370312 تاکہ آپ کی دینی معلومات میں مزید اضافہ ہو جائے. کیا پتہ کس کی مشکل حل ہو جائے. بول کی اسپیشل ٹرانسمیشن یا اللہ مدد, پیر سے بدھ شام 7 بجے, جمعرات سے اتوار رات 11 بجے, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.